السلام علیکم ناظرین اکرام. ناظرین اکرام، ایران اور اسرائیل کی جنگ امریکہ نے کیسے رکوائی؟ 2 دن پہلے جو وہ امریکہ جو ایران پہ حملہ کر رہا تھا اور پھر حملہ کر بھی دیا، اور پھر ایران کے جوابی کارروائی کے بعد امریکہ نے فوری جنگ بندی کا حکم جاری کیا. آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. اس سوال کا جواب دے دیں، اور اس کا جواب ایک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک گفتگو ہے، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، آپ پہلے وہ ملاحظہ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جنگیں کیوں شروع ہو رہی ہیں، جنگیں ختم کیوں ہو رہی ہیں. We're going to take back our country and we're going to make Israel great again and we're going to make America great again. We're going to make اس دنیا کا وڈیرا یا اس دنیا کا سردار صرف اور صرف میں ہوں اور امریکہ ہے. اور آپ اگر چائنا ہیں، آپ اگر رشیا ہیں، آپ اگر یوکرین ہے، اگر آپ یورپ ہیں، اگر آپ اسرائیل ہیں، اگر آپ ایران ہیں، یا آپ سیریا ہیں، یا آپ عرب کنٹریز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یا پھر آپ انڈیا ہیں، پاکستان ہے، آپ کو مجھے چودھری ماننا پڑے گا، کیونکہ امریکہ از اے گریٹ اگین. یہ مجھے لگتا ہے کہ جنگیں اسی لیے سٹارٹ کی جا رہی ہیں. اور کیا اب یہ جو اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہے، کیا مستقل طور پہ بند ہو گیا ہے یا اس کا دوبارہ امکان ہے؟ اور ساتھ انڈیا دوبارہ پاکستان کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیا واقعی انڈیا پھر پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جس بنیاد پہ یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی وہ تھی 400 کلو گرام یورینیم، اور امریکہ کا یہ کہنا تھا. سوال یہ کہ وہ گئی کہاں؟ کیا وہ ایران کے اندر ہے؟ اگر ایران کے اندر ہے تو کیا اس کے لیے دوبارہ جنگ ہوگی؟ اور اگر وہ ایران میں نہیں ہے تو پھر ہے کہاں پہ؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانا احسان افضل خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. محمد حسین باقری صاحب، ایرانی صحافی، ایرانی پاکستانی صحافی ہیں، اور ہم بار بار اس جنگ کے دوران ان کے تاثرات آپ کے سامنے پیش کرتے رہے. ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہے. باقری صاحب آپ کی طرف آنے سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو اچنبھا نہیں ہوا، حیرت نہیں ہوئی کہ جنگ اچانک ہی ختم ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حیرت کی بات تو نہیں تھی ایکچولی. جب ایران نے کل رات یا کل صبح 2:30 بجے بعد جنگ ختم ہونے والی، اس کی مین وجوہات 2 میں آپ کو ریزن بتا سکتا ہوں. ایک، جو انہوں نے مس کیلکولیشن کی تھی ایران کے بارے میں کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر ان کے کمانڈرز کو شہید کریں گے، ایٹمک سائنسدان کو ختم کریں گے، اور بم گرنے کے بعد عوام آئیں گے سڑکوں پہ، وہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی. اسپیشلی جب آپ چینل 14 اسرائیل کے چینل 14 کو دیکھتے ہیں، وہ کنفیس کرتے ہیں کہ یہ رضا پہلوی جو تھا نتن یاہو کو فریب میں لیا ہے. اس نے کہا تھا اگر آپ اٹیک کرتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر میرے جو ہوا خواہ ہیں، میرے جو طرفدار ہیں، وہ سڑکوں پہ آئیں گے، وہ نکلیں گے اور یہ ختم ہوگی، رجیم چینج ہوگا. وہ نہیں ہوا. دوسری جو بات تھی، اسرائیل اور امریکہ یہ سوچتے نہیں تھے، جو پروگرام ایران نے 20 سال پہلے اپنے میزائل ڈیولپمنٹ کے لیے سٹارٹ کیا تھا، وہ اس حد تک گئی ہوگی کہ 5-6 ایئر ڈیفنس ایگزیکٹلی. تو اس سے میرا خیال ہے کہ اب جب ان کو اپنے مس کیلکولیشن کا پتہ ہوا، ابھی ان کو ٹائم چاہیے. میں جنگ بندی کے اوپر آتا ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یہ جنگ بندی سیز فائر نہیں ہے، اس کو ہمیں ٹروس نام دینا چاہیے. یہ عارضی وقفہ ہے صرف. ٹھیک ہے، اور دوبارہ ہوگا آپ کا خیال؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ جنگ ابھی جاری ہے. خالد چشتی صاحب آپ کی طرف آنے سر، یہ اچانک حیران کن قسم کا واقعہ ہے کہ پہلے بڑا خوفناک قسم کا حملہ، بلکہ حملے کرتا رہا اسرائیل، اس کے بعد امریکہ کا حملہ ہوا، پھر ایران نے اس کا جواب دینے کا اعلان کیا، پھر ایران نے جواب دیا، قطر کے اندر اس نے اٹیک کیا جو ایئر بیسز ہیں امریکہ کے، اور پھر اچانک جنگ ختم ہوگی. جی چودھری صاحب شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. اور جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے دیکھنے کی کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے اور کوئی ملک انیشیٹ کرتا ہے تو اس کے ایک اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. یہ اینڈ گیم انہوں نے پتہ پہلے سے لگایا ہوتا ہے. ہندوستان پاکستان کے پچھلے مہینے کی جو جنگ ہوئی تھی اسی سے کوریلیٹ کریں کہ ہندوستان نے جب ہمارے پاس تھوپی تھی جنگ تو اس کا کیا وار آبجیکٹیو تھا. وار آبجیکٹیو یہی تھا، میں ہندوستان پاکستان کی پہلے بات کرتا ہوں پھر میں اسرائیل کی بات کرتا ہوں. تو آبجیکٹیو یہی تھا کہ پاکستان کو ریلیونٹ کیا جائے، پاکستان کی پر ہیڈمونک ایک اپنی چھاپ لگائی جائے اور سبسروینٹ بنایا جائے اس خطے میں. بیکاز امریکہ کے ساتھ چائنا کے مقابلے میں ایک پولیس مین اس کو چاہیے تھا شاید اس خطے میں. تو انڈیا چاہتا تھا کہ وہ اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا، اور وہ کینڈیڈیٹ اس وقت تک ہو نہیں سکتا تھا جب تک پاکستان ایک سوورین نظر آئے گا ملک. پہلی بات. جب وہ تھوپی تھی جنگ تو جب آپ جنگ شروع کرتے ہیں تو آپ کے آبجیکٹیوز آپ کی مرضی کے ہوتے ہیں، آپ کی وش لسٹ ہوتی ہے. لیکن جو ہٹ بیک کرتا ہے دشمن آپ کو کتنا کرتا ہے وہ 2 چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ایک اس کی قابلیت یعنی اس کی صلاحیت کتنی ہے، اور دوسرا اس کا ریزالو یا ڈٹرمنیشن. اسرائیل نے جب حملہ کیا 2 عرب ملک ہیں انہوں نے کیا تھا، ان کا وار آبجیکٹیو بھی پاسبلی وہ یہی تھا کہ زیادہ کاسٹ فٹ کی جائے ایران پر. ایران کے انیویژل کاسٹ کیونکہ نارملی ویژوائز کریں کہ 200 جہاز آپ پر حملہ کے پھر آپ کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو لمیٹیڈ کر دیا جاتا ہے، ٹاپ لیڈ چیف کو لمیٹیڈ کیا جاتا ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. باقی بہت بڑا جھٹکا تھا ایران، اور شاید اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ وہ آبجیکٹیو آرام سے حاصل کرنے کی بات جو آپ نے 11 دن جاری رہا ہے. سرپرائز
اور اپنے پلانس اپنی اسٹریٹجی یا اینڈ گول سے ان کو ماڈیفائی بھی کرنا پڑا. اور خاص میرا خیال ہے شاید پہلے امریکن پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو گالی دے دی آج. اور یہ بھی ایک یونیک قسم کا واقعہ ہے کہ پہلے وہ سپورٹ کرتے رہے اور اس حد تک سپورٹ کیا انہوں نے کہ انہوں نے B-2 بمبرز جو تھے وہ بھیج کے 14 انہوں نے ایسے بم پھینکے جو دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے, اور وہ بھی صرف اور صرف اسرائیل کے کہنے پہ. اور آج اسرائیل کو انہوں نے گالی بھی دی تھی تو کہ امریکہ کرنا کیا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گالی تو میں کہتا ہوں ایک سپرفیشل چیز انہوں نے کی, لیکن یہ چیز تو اب طے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی اور اسرائیل کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے, اور اس کے لیے تھی نہ کوئی ارجنسی تھی, لیکن اس کے باوجود امریکہ نے انٹرونشن کی اور وہ کام کیا جو دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا. امریکہ کی ہسٹری میں بھی نہیں ہوا کہ امریکہ کی ہسٹری میں بغیر پرووک کیے ہوئے جنگ میں داخل ہو گئے. اور آپ کر کیا رہے ہیں, آپ نیوکلیئر فیسلٹیز کو بام کر رہے ہیں, جس کو پاکستان نے کیٹیگوریکلی کنڈیم کیا. یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا نیوکلیئر ویپنز بڑے دنیا کی زندگی کے لیے, انسانیت کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. 400 کلو گرام یورینیم بڑا ایک ارسپانسبل اور ناظرین اکرام ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ نے دیکھا کہ وہ ٹرمپ جو ایران کو ختم کرنے کے در پہ تھا, آیت اللہ خامنئی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اس نے ایک دم جنگ بندی کا اعلان کر دیا. اور جاوید چودھری کی گفتگو سنی, شرکا کی آپ نے گفتگو سنی. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.